بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات الہیہ اللہ نے نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے بارے میں علماء دین کا، بزرگان دین کا مجرب عمل ہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اول آخر تین بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں ایک بار سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، اور اگر اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہوں تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے، باقی صورت ایک بار۔ جب اس آیت پر پہنچیں گے تو اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی مطلوب ہے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بد کردار ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اس کو رائے راست پر لانا ہے تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کو 21 بار پڑھ کے، سورت باقی ایک بار پڑھنی ہے، لیکن جب اس آیت پر آئیں گے تو اس کو 21 بار پڑھیں، اور مٹھائی پر، کھانے پر یا پانی پر دم کر کے اس بندے کو پلایا جائے تو جن گناہوں میں یا جن برے کاموں میں وہ ملوث ہے وہ چھوڑ دے گا۔ روزانہ اس کو پلایا جائے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اگر مال میں زیادتی مطلوب ہے، مالدار ہونا مطلوب ہے، رزق میں برکت ہے، تو اس کے لیے پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت کو 21 بار پڑھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ آپ فقیر تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں تھا، اپنا کاروبار نہیں تھا، ابو طالب کے گھر میں زیر پرورش تھے، لیکن یک دم اللہ نے مالدار کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوا، وہ مکہ کے سرداروں سے بھی زیادہ مالدار تھی۔ یک دم اللہ چاہے تو اللہ نے مالدار کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر ہے، تو جس آیت میں جس کا ذکر ہے تو اسی آیت کو 21 بار پڑھیں گے تو پڑھنے والے کو وہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سلمان گیلانی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بتلایا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ کی جانب سے یہ وظیفہ مجھے ملا ہے کہ ان کو کسی بزرگ نے بتایا تھا، ان کو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا ان کے دل میں تمنا تھی، تو ان کو بتلایا گیا کہ سورۃ الضحیٰ کو کثرت سے پڑھو۔ تو چند دن جب انہوں نے کثرت سے پڑھا تو اللہ نے غیب سے مدد کی، اس کے بعد انہوں نے معمول بنا لیا، جب مدینہ جانے کو دل کرتا تو وہ کثرت سے پڑھتی تو اللہ انتظام فرما دیتا۔ سلمان گیلانی موجود ہیں، ان کے جو کالم ہیں میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی، فیس بک پہ ان کے کالم تھے، اب تو کتاب بھی چھپ گئی، تو انہوں نے اس میں اس کا تذکرہ کیا کہ پھر مجھے جب شوق پیدا ہوا کہ میرے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا تو میں نے سورۃ الضحیٰ کثرت سے پڑھی، تو کہتے ہیں اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ 35 مرتبہ سے زیادہ حرمین شریفین کا سفر کر چکے، کئی حج کیے، کئی عمرے کیے۔ ابھی اس سال وہ عمرے پہ گئے تو وہاں جا کر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں مکہ کا شہری بن جاؤں، جب جی چاہے میں آ سکوں۔ تو وہاں جو لوگ محفل میں موجود تھے تو انہوں نے کہا آپ تو مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ، پاسپورٹ دیا تو انہوں نے ہمیشہ کا شہری بنا دیا کہ اب جب بھی آنا ہے عمرے کے لیے تو ویزا نہیں لینا، کچھ نہیں کرنا، بس ٹکٹ لینا ہے اور آ جانا ہے۔ یہ سہولت بھی ان کو مل گئی۔ ایک تو وہ درود کی کثرت کرتے ہیں، مختلف انہوں نے وظائف میں اپنے درود لکھے، بزرگان دین کے جو مجرب عمل ہے وہ ان کو لکھا، تو ان میں ایک عمل انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب میرا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا یا حج پہ جانے کا تو میں سورۃ الضحیٰ کی کثرت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔
اس مرتبہ بھی وہ کسی کے خرچ پر گئے، کسی نے تحفہ دے دیا، عمرے کا ٹکٹ دے دیا، خرچہ دے دیا، وہ وہاں چلے گئے، وہاں سے وزٹ ہمیشہ کے لیے شہری بننا تھا، کسی نے مجلس میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تو محفل ہی سے ایک بندے نے ہمیشہ کے لیے شہری بنا دیا، اس کے جو کاغذات تھے وہ لے کر قانونی کارروائی کرا دی کہ اب آپ جب چاہیں گے سعودیہ آئیں گے، آپ کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی بھی ملک میں ہوں گے ٹکٹ لو، آؤ عمرہ کرو، واپس جاؤ، چاہے مہینہ رہو، چاہے سال رہو، چاہے 10 دن رہو، آپ کے لیے پابندی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اسباب ہوتے ہیں یہ اللہ پیدا فرماتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ، تو یہ عمرہ کرنے کے لیے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اس صورت کو اگر کثرت سے پڑھا جائے، نیت رکھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زیارت عطا فرمائے، تو اللہ زیارت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے مفتی حمید اللہ جان صاحب نفر اللہ مرقدہ، تو ان کو ان کی جو مریدنی تھی وہ گھر آئی، ان کی بیٹی کو یا گھر والوں کو اس نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتی حمید اللہ جان صاحب کے بارے میں کہ ان سے کہو کہ ملنے کو جی چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کو جب گھر والوں نے بتلایا کہ اس طرح عورت نے خواب دیکھا تو مفتی صاحب تو پریشان ہوئے، کیونکہ مدرسہ بنا رہے تھے اور پاس خرچہ تھا نہیں، ویسے ہی زیادہ مقروض تھے، پاسپورٹ بھی ان کا ختم ہوا پڑا تھا، تو پریشانی کے عالم میں تھے۔ کہتے ہیں زور کی نماز پڑھی تو ایک بندہ آیا ملا، اس نے کہا مفتی صاحب عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں یار میں عمرہ تو کرنا دل چاہتا ہے لیکن میرے پاس تو اسباب بھی نہیں ہے اور میرا پاسپورٹ بھی ختم ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، پاسپورٹ مجھے دو۔ کہتے ہیں پاسپورٹ دیا، اگلے دن وہ نیا پاسپورٹ لے کر آ گیا اور آنے جانے کا پورا خرچہ دے گیا۔ مفتی صاحب گئے، عمرہ کر کے آئے۔ جب اللہ بلانا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارادہ بنے کہ یہ امتی میرے پاس آئے تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کثرت سے جب انسان درود پڑھتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ جب چاہتا ہے تو اس کو بلا لیتا ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ کا عمل ہے، انسان کثرت سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔